افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 تا 152 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کسی بری بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو ظاہر کیا جائے مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ظاہر کر کے یعنی اعلانیہ کرو کوئی بھلائی، یا خفیہ چھپا کر کرو، یا معاف کرو برائی کو، تو اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ جو لوگ منکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور بعضوں کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکال لیں، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو، ان کو اللہ جلد ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جو ظلم ایک دوسرے کے اوپر لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو مٹانے کا ایک اصول ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، جو کہ دنیا کے عام اصولوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ترغیب اور ترہیب کا انداز ہے، اور ایک قانون بھی ایک طرف بتا دیا گیا اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ تو اس سے ایک تو عدل اور انصاف، یعنی قانون جو ہے وہ عدل اور انصاف کے لیے ہے، اور دوسرا اعلیٰ کردار اور اخلاق کا اپنانا عفو اور درگزر کے لیے، یعنی جو کوئی اگر کسی کے ساتھ برائی کرے تو بجائے اس کے بدلہ لینے کے اگر اس کو معاف کر دیا جائے،
تو فرمایا کہ پھر اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور یہ عام حکم دے دیا گیا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بری بات ہو تو اس کو ظاہر کیا جائے، مگر جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، وہ اپنی حکایت اور اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی فرما دی گئی کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا اور وہ کسی کے سامنے اس ظلم کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے انصاف چاہ رہا ہے یا دوسرے کو اس ظلم پر آگاہی اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ اس کے ظلم سے دوسرے لوگ بچ جائیں، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے برا نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت ناپسند نہیں فرماتا، بلکہ اس کی اجازت دی گئی کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو دوسروں کے سامنے عدل اور انصاف کے لیے اور دوسروں کو اس ظلم سے بچانے کے لیے بات کر سکتا ہے، اور یہ پیٹھ پیچھے برائی میں یعنی غیبت میں یہ شمار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم کوئی نیکی کرتے ہو، چاہے اسے تم ظاہر کر کے کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ تو اس کا جاننے والا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک فرمایا کہ وہ نیکی جو چھپی ہوئی ہو، خفیہ ہو، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن عام اصول یہ بتایا گیا کہ کچھ نیکیاں علانیہ بھی کرنی ہوتی ہیں اور کچھ خفیہ بھی کرنی ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر دونوں کے لیے اجر فرمایا گیا ہے، لیکن فرمایا کہ جو علانیہ ہو تو اس میں یہ بات نہ ہو کہ اپنی تشہیر ہو یا اپنے آپ کو بڑا سخی کہلوانا ہو یا ریاکاری اس میں شامل ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ وہ دکھا کر علانیہ جو نیکی ہو رہی وہ اللہ کے ہاں قدردانی اس کی نہیں ہوگی، اس پر کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یا فرمایا او تعفو عن سوء، اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو۔ قرآن مجید کے اندر تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو تم اسی کے بقدر ظلم اور زیادتی کر سکتے ہو۔ اور ظلم اور زیادتی کا معنی یہ لفظ استعمال کرنا اس لیے کہ جو پہلے برائی کی گئی وہ اصل میں برائی تھی، اب یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، یعنی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنا کہ کیا گیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی معاف کر دے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرما دیا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ برائی ہوئی ہے تو عادل اور انصاف تم لینا چاہتے ہو اور بدلہ چاہتے ہو تو تمہیں بدلے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ اتنا ہوگا جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اگر تم نے وہ بدلہ لیا تو پھر تم خود ظالم ہو جاؤ گے، خود ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہیں فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور تھپڑ اسی طاقت کا ہونا چاہیے جس طاقت کا اس نے مارا تھا، اگر اس سے بڑھ گیا تو پھر تم ناانصافی کرنے والے اور تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب اس انداز کا اور اس معیار کا تھپڑ تو میں نہیں مار سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں کہ تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور انتقام باوجود قدرت رکھنے کے تم انتقام نہ لو تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ تربیت اور تعلیم یہ تھی کہ جہاں ایک طرف عدل اور انصاف کا قانون بھی ساتھ فرما دیا اور عفو اور درگزر کا سبق بھی اور درس بھی ساتھ دے دیا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں آخرت میں ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، یہ ساری ایمانیات کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فرق نکالیں،
بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی سب اللہ کے نبی تھے اور سب اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ البتہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جیسے ایک آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ایسے تھے جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا اور بعض کے درجات کو بلند کیا، تو بعض کو بعض پر فضیلت اللہ کی طرف سے دی گئی، تو اس سے کسی دوسرے نبی اور رسول کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دے دی گئی۔ تو یہ لوگ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ سب کو ماننا ہوگا، تب ان کا ایمان قبول ہوگا۔ اور فرمایا ایسے ہی لوگ کافر ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان لوگوں کی بات بتا دی گئی کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے درجات میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور اللہ نے جو درجات ان کو دیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جلد ان کو ثواب اور اجر ملنے والا ہے، اور جو ان کے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف فرما دے گا اور انہیں ان پر رحم کرے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔